ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل مکہ کو بدر کے اندر پیش آنے والی ذلت اور مکہ مکرمہ میں ہی ان پر نازل ہونے والے عذاب کا سبب بیان فرمایا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں عذاب کا سامنا کیوں ہوا، بارش کیوں بند ہوئی، قحط سالی کیوں ہوئی، باغات جو ہیں ان کی کیوں خشک ہو گئے، ہاں جی، ہر چیز کی جو فراوانی تھی وہ ساری کی ساری کیوں ہاتھ سے جاتی رہی، جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، مولا مکہ میں رہنے والے لوگوں کو وافر تعداد میں پھل عطا فرما، ہر طرح کا اناج عطا فرما۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جہاں پھل اگتے ہیں وہاں موسم ختم ہو جانے پر وہ پھل نہیں ملتے، لیکن مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں پھل کبھی ختم ہی نہیں ہوئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، ہاں، ہر طرح کا پھل وہاں پہ میسر ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا پیش آئی کہ ان لوگوں کو ہاتھ دھونے پڑے اس طرح کی نعمتوں سے، کئی سالوں تک وہاں پہ بارش نہیں آئی، باغات ان کے خشک ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا تو باہر کے لوگ ان کو کیا دیں گے، اس طرح کی قحط سالی ہوئی، نعوذ باللہ، وہ مردار کھانے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا سبب بیان فرمایا، کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر کوئی نعمت فرماتا ہے، کوئی انعام فرماتا ہے، تو فرمایا کہ وہ انعام اس وقت تک وہ بدلتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی نہ بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ان سے لے لیتا ہے، کیونکہ اہل مکہ جو ہیں باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، میرے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جہاں ان میں برائیاں تھیں وہاں خوبیاں بھی بہت تھیں، صلہ رحمی کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے، باہر سے جو حاجی آتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، معتمر جو آتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ہر طرح کے کھانے انہیں پہنچاتے تھے، ہر طرح کی چیز انہیں مہیا کرتے تھے، ہاں جی، عزت احترام اکرام کا معاملہ بہت حد تک تھا، بہت زیادہ تھا ان کے ہاں، ہاں جی، جو بھی بندہ باہر سے آتا اس کے لیے جناب وہ آنکھیں بچھاتے تھے ان کے لیے۔ جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اسی کی برکت سے وہ جو نیکیاں کرتے تھے کفر کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت دے رکھا تھا، باہر کے لوگ بھی بہت سارے تحفے تحائف لے کے آتے، وہ ان کو دے جاتے، کعبے کے مجاور ہونے کی وجہ سے، یا کعبے کے خادم ہیں، کعبے کے جناب خدمت کرنے والے ہیں، یہاں کے مجاور ہیں، خدام ہیں یہاں کے، وہ ان کو دے جاتے، بہت زیادہ تحفے تحائف ان کو موصول ہوتے تھے۔ اور بھی لوگ جو ہیں باہر سے چیزیں لے کے آتے تھے، وہاں آ کے بیچا کرتے تھے اپنی، یہ نعمت کم تو نہیں تھی، ہیں جی، انہیں باہر کا سفر بہت کم کرنا پڑتا تھا اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، باہر کی چیزیں لانے کے لیے، باہر کے لوگ ہی یہاں لے آتے تھے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہاں کے باہر جایا کرتے تھے، ان کے قافلے بہت کم تعداد میں باہر جاتے تھے، زیادہ لوگ وہاں باہر سے لے آتے تھے، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دے جاتے، اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے لے جاتے، اس طرح کر کے لینا دینا ان کا جاری رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمت ان کو دے رکھی تھی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر ان کی تیور ہی بدل گئے، ہیں جی، میرے آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت کرنا تھا، وہ صلہ رحمی والا ان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امام الانبیاء علیہ السلام کو 3 سال پورے شیب ابی طالب میں معصور رکھا، کھانے پینے کی چیز تک نہیں پہنچنے دی جا رہی، خود دے نہیں رہے، ان کو باہر آنے نہیں دے رہے، کوئی دیتا ہے تو اسے بھی پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، اسے طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دیتے ہیں۔
اندازہ لگایا 3 سال پورے یہ وہ لوگ تھے جو صلہ رحمی کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے یہاں پہ آنے والوں کی خدمت کرنے والے تھے، جو یہاں رہنے والے ہیں وہ تو زیادہ مستحق تھے خدمت کے، جو باہر سے آئے ان کی خدمت کی جائے، جو گھر کے ہیں ان کو پکڑ کے قید کر دیا جائے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا علیہ السلام کا پھر رات دن وہاں رہنا مشکل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، ان کو نعمت دے کر لیتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں، یعنی اس نعمت کی قدر ہی نہ کریں، وہ نعمت ملنے پر تب متکبر ہو جائیں، نعمت ملنے کے بعد وہ اکڑنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم پھر نعمت لے لیتے ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی نا، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد رشید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس نعمت سے مراد سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر کی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہل مکہ کو وہ نعمت عطا فرمائی میرے آقا علیہ السلام کی صورت میں۔ انہوں نے حضور کی قدر نہیں کی، یہ وہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی، انہوں نے اس نعمت کا احترام نہیں کیا، اس نعمت کا اکرام نہیں کیا، اس نعمت کو انہوں نے خوش آمدید نہیں کہا، بلکہ یہ نعمت ملنے پر وہ اکڑنے لگ گئے، بدماشی کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ علیہ السلام کی اہانت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی نعمت ہی ان سے لے لی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور مدینہ منورہ کو جا کر کے آباد کریں۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ ہی چھوڑ کے چلے گئے مدینہ کو۔ ہیں جی، یہ کتنی حیران کن بات ہے، اتنی افسوسناک بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ دیکھیں نا، بندہ جب اندھا ہو جائے نا، کہتا ہے جی فلاں عالم کے ساتھ فلاں بندہ ٹکر لینے لگ گیا، فلاں حکومت نے فلاں عالم کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ فلاں بزرگ کے ساتھ یہ کیا۔ بھائی یہ بزرگ اور عالم بیچارے کیا چیز ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا جائے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حبیب فرمائے، انہیں نہیں رہنے دیا مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط طاری کر دیا۔ جی ہر طرح کی چیزیں ان کے ہاتھ سے دور ہو گئی، کھانا پینا ان سے دور ہو گیا، جی پانی تک میسر آنا بند ہو گیا انہیں، رات دن جہاں تکلیف میں گزارنے لگے۔ پھر وہی لوگ گڑ گڑاتے سالوں بعد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینے میں آتے ہیں، جی آپ مہربانی کریں دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ انہیں پتہ تھا دور جاہلیت میں بھی جی جب میرے آقا علیہ السلام کا بھی بچپن مبارک تھا، تب بھی وہ کبھی بارش نہ آتی تو آقا علیہ السلام کو لے جاتے اہل مکہ، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے عرض کرتے رب کی بارگاہ میں مولا اس سونے چہرے والے کی برکت سے بارش عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتے تھے جی، تب بھی وہ حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ تو اب پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ کا سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے، کہ معاملات ہمارے درست ہو جائیں۔ ہم تو رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، صلہ رحمی جو ہے ان کے ہاں بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کو ایذائیں دی، طرح طرح کی تکالیف دی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی کسی کو نعمت دے کر تب تک نہیں لیتے جب تک وہ خود ہی نعمت کی ناقدری نہ کرنے لگ جائے، نعمت کے سامنے اکڑنے نہ لگ جائے۔ وہیں پہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، رب تبارک و تعالیٰ نے نزول روک دیا قرآن کا، نزول قرآن رک گیا یار وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب چھوڑ دیں آپ ان کو، آپ مدینے آ جائیں۔ مکہ میں آقا علیہ السلام صبح صبح ابو جہل آتا، ابو لہب آتا، باقی سارے آتے، ہاں بھی سنائیں کو نئی وحی آئی ہے آپ کے پاس۔ آقا علیہ السلام جب قرآن سناتے آگے سے مذاق اڑاتے۔ مدینے میں حضور آئے، اللہ اکبر قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد ٹولیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں صحابہ کی، ایسے ٹولیاں بنی ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک کے پاس جاتے ہیں، جا کے صحابہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور رات کو اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام انہیں قرآن سناتے ہیں۔ جنہوں نے پھر قدر کی ہے نا مدینے میں قرآن کی، پھر 150 200 250 300 سے زائد تک صحابہ کرام علیہ رضوان جو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے پکے پکے، وہیں پہ رات دن انتظار کرتے تھے ہمارا مولا کو ہمیں پیغام بھیجے، ہم وہ سنیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حاکم بنا دیا، پوری دنیا پھر انہیں حکمرانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قیمتی رومال، اس کے ساتھ آپ نے ناک صاف کیا، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت روتے کیوں؟ آپ نے یار کو وقت تھا میں حضور کی مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا،
آج اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت کر دی، اتنا قیمتی رومال جو ہے اس کے ساتھ ہم ناک صاف کر رہے ہیں، اتنا رب تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ پھر وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، انہوں نے حاکم بننے سے پہلے، حاکم بننے کے بعد مزاج میں تبدیلی نہیں لائی انہوں نے، کیوں کہ وہ نعمت سمجھتے تھے یہ نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہیں یہ نہ ہو اس کی نہ قدری ہو ہم سے چھن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، گورنر ہونے کے باوجود لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں اپنے کندھے پر، لکڑیاں لا رہے ہیں، گٹھڑا پورا لکڑیوں کا لے کے آ رہے ہیں، اور بازار میں جناب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہٹ جاؤ تو نظر نہیں آ رہا گورنر آ رہا ہے، اللہ یہ مزاح فرما رہے ہیں، یہ گورنر آ رہا ہے تمہیں پتہ نہیں لگ رہا یار راستہ دے دو تھوڑا سا، قربان جائے یار لکڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے کون؟ گورنر۔ یہاں تو گورنر کے منشی کیا کہ منشی جتنے بھی ہیں سارے وہ بھی نہ اٹھائیں کبھی، یہاں باہر پولیس والا پکڑ لے، غریب بیچارے کا چلان ہو جائے بغیر پوچھے، یہاں جی آپ کو مرض کیا ہے جی، وہ منشی جو ہے نا آگے منشی کے منشی وہ جناب صرف کاٹ دکھایا اور نکل جائے، تو کہاں یہ اور کہاں وہ جناب، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ وہاں لوگ ہی ایسے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورنر ہیں ایک علاقے کے، کسی نے ایک بندہ گیا مدینے سے وہاں تو پوچھا یار حضرت عمر کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یار عمر کا مزاج وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے 2 انڈے اکٹھے کھائے ہیں انہوں نے، اور 2 چادریں لپیٹی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے جہاں گورنر تھے نا وہاں سے روانہ ہوئے سیدھے مدینے پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، آپ کو پتہ جسے غصہ چڑھا ہو نا وہ ذرا کوڑا بولتا ہے، وہ اگلا کہے گا ہاں جی سنائیں جی کیا حال ہے، انہوں نے کہا سناتا ہوں میں تجھے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں سنائیں جی سلمان کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جیسا بھی ہوں مجھے چھوڑیں، آپ یہ فرمائیں آپ کے مزاج میں تبدیلی کب سے آئی ہے؟ میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا کہ آپ 2 انڈے اکٹھے کھا جاتے ہیں ابلے ہوئے، اور آپ جو ہیں وہ کرتے ہیں کیا نام اس کا، 2 چادریں آپ نے اکٹھی اپنے اوپر اڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس دن مجھے بخار تھا سخت، تو حکیم نے مجھے کہا تھا کہ 2 انڈے ابلے ہوئے کھائیں، سردی لگ رہی تھی اس لیے 2 چادریں میں نے اوڑھ لی، اور حکیم نے کہا تھا کہ 2 انڈے ابلے ہوئے کھائیں تو میں نے اس لیے بطور دوا کے کھائے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں، ایک جگہ آپ گئے انہوں نے کھانا دیا آپ کو، کھانا کھا لیا، بعد میں میٹھا لے آئے، انہوں نے کہا میٹھا بھی کھائیں۔ حضرت عمر فرمانے لگا طعام بعد طعام، میں کھانے کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے؟ یہ تمہارے مزاج میں تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ یہاں 17 قسم کے کھانے سامنے رکھ کے پھر کہتے ہیں جی کھا کے ڈکار مار کے تھوڑا تھوڑا سب سے، پھر کہتے ہیں اسلام جو ہے نا امن کا درس دیتا ہے، اسلام نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس طرح کے رنگ برنگے کھانے آپ کے اندر جائیں گے، کٹے بچے بکرے، وہ تو آپ کو کبھی سیدھی بات نہیں کرنے دیں گے، پھر یہ کرنے دیں گے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ مزاج کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جیسے ایک مرید تھا، اس نے کسی کا نا بکرا چوری کر لیا، بکرا چوری کر کے کھایا تو اندر سے بکرے کے بولنے کی آواز آئے، رات دن مڑ کی آواز ہے، وہ بڑے پریشان، اس نے کہا یہ تو آوازیں جو ہے نا مجھے خراب کر رہی، اپنے مرشد کے پاس گیا، پیر کو جا کے کہنے لگا پیر صاحب ایک کام مجھ سے ہوا ہے، بکرا چوری کا کھا بیٹھا ہوں، اندر سے آوازیں بہت آ رہی ہیں، رات دن بکرا بولتا رہتا ہے۔ مرشد فرمانے لگا بیٹا اس کے کفارے میں ایک بکرا مجھے دینا پڑے گا۔ اب اس کے اپنے تھوڑی تھے جو پہلے چوری کر کے کھایا تھا، اس نے جہاں سے پہلے چوری کیا تھا وہاں سے ایک اور چوری کر لیا اس نے۔ اب جب وہاں سے چوری کیا جا کے وہ مرشد کو دے دیا، مرشد کو بتایا نہیں پیر صاحب کو یہ بکرا چوری کا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرے والا جب بولا ہے تو پیر صاحب والا بھی بولے گا۔ اب وہ 2-3 دن انتظار کرتا رہا، پیر صاحب کے پیٹ سے ابھی آواز آئی ابھی آواز آئی، لیکن آواز کو نہیں آئی۔ اس نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے کہا جی فرمائیں بیٹا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں سے میں نے اپنا بکرا چوری کیا تھا وہاں سے آپ کا بھی کیا ہے، تو میرے والا بکرا جو ہے وہ چوپی نہیں کر رہا، آپ والا بولتا ہی نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے تو نے زندگی میں ایک ہی کھایا ہے، وہ اکیلا ہے نا اندر گھبراتا ہے اس لیے بولتا ہے، تو میرے اندر پورا ریوڑا ہے، اس کا دل لگ گیا اندر جا کے، اسے پریشانی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ نظام جب اوپر مرشد بیٹھا ایسا ہوگا تو پھر نیچے نظام بھی ایسا ہوگا، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ آگے بیٹھا عمر ہوگا، جہاں پہ تخت پہ حضرت عمر ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رو رہے ہیں، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت خیر تو ہے رو رہے ہیں؟ آپ نے میں یار مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں اور میرے ڈر کی وجہ سے روب کی وجہ سے لوگ مجھے روکے ہی نہ،
اور میں کہیں یہ نہ غلط کام کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں اور آخر میں پکڑا جاؤں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ آگے سے وہ پتہ کیا کہنے لگے صحابی، انہوں نے کہا عمر تو غلط کام کر کے تو دیکھ، اگر میں نے کیے تو کیا کرے گا تو؟ کہا میں سیدھا کر دوں گا۔ میں کیسے؟ اس نے تلوار باہر نکالے، اس نے کہا ایسے سیدھا کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی امت میں ایسے بندے بھی رکھے ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ یہاں تو استثناء حاصل ہے بھائی، آپ تو صرف میسج کریں اکیلے زرداری کے خلاف 6 مہینے جیل سے باہر نہ ہیں، آپ تو پکڑے جائیں بھائی، آپ کی تو جان نہ چھوٹے کبھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نعمت ہم کر دیں لوگ نعمت پانے کے بعد اکڑیں، ہم نعمت لے لیتے ہیں ان سے، نعمت چھین لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے جو میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں۔ جس بندے کے پاس بھی پیسہ آیا نا، ان کے گھر کی عورتیں پہلے باپردہ ہوتی تھی، پیسہ آنے پر، کار ملنے پر، گاڑی ملنے پر، بنگلہ ملنے پر سب سے پہلے دین ہلکا ہوتا ہے ان کے نزدیک، پردہ گیا ان کا ہے جی، وہ جو شرم حیا تھی وہ ساری گئی، سر کا دوپٹہ گیا جناب ہے جی۔ وہ مرد جو ہے وہ پیسے ملنے سے پہلے جو اس کے اندر عاجزی تھی، عبادت کا ذوق تھا، سارا کا سارا وہ ختم ہو جاتا۔ یہاں پہ بھی کتنے سارے نوجوان تھے جو پہلے نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازیں پڑھتے تھے، نوکری ملی ہے سارا کچھ گیا، پیسے 4 آئے ہیں گیا سارا کچھ، نماز بھی گئی، مسجد بھی گئی، اللہ گیا، سارا کچھ ختم۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے یار؟ کتنے سارے لوگ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کو ان کے گھر کی خواتین پہلے باپردہ ہوتی تھی، جیسے 4 پیسے ملے پردے اتر گیا ان کا۔ اچھے پہلے مولوی گھر کے پردے اتر گئے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو مسجد میں، یہاں آنے سے پہلے مسجد میں انٹرویو دینے گیا جی، انٹرویو لینے جی آپ کا، میں نے کہا لے لیں بھائی۔ میں گیا وہاں پہ بیان کرنا تھا میں نے، تو مجھے وہاں پہ کہنے لگے لاہور کا ایک بہت بڑا مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے لاہور کا، بڑا نام ہے اس کا، کہتے ہیں جی ان کے ہم نے یہاں پہ ان کو پکا کر لیا تھا جی آپ آ جائیں یہاں پہ۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دے، میں اپنے گھر والوں کو دکھانا چاہتا ہوں مسجد۔ کہتے ہیں ان کی گھر والی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے، دوپٹہ ان کے گلے میں، مفتی صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بھی دوپٹہ گلے میں، تو وہ کہتے ہیں یہاں آ گئے یا مسجد دیکھنا آ گئے، تو ہم نے تو معافی مانگی بھائی، ہم نے کہا ہم جیسے لچے کمینے ہوں لیکن ہمیں امام تو ایسا نہیں برداشت بھائی کہ امام ہمارا جو ہے نا اس کی بیوی اور بیٹی جو ہے وہ نوجوان بیٹی، بالغہ بیٹی، گلے میں جناب اس کا دوپٹہ پڑا ہوا اور مسجد میں آ جائے جناب، بتائیں آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی 4 پیسے ملنے پر رب تعالیٰ کا دین ہی ہلکا کیوں ہوا یار؟ رب تعالیٰ کے احکامات ہی ہلکے کیوں ہوئے ہمارے نزدیک؟ جب تک پیسے نہیں تھے تو تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، سارا کچھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ ایک بار جا رہے ہیں کوہ طور پر رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، راستے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ بالکل ننگا ہے، ریت کے اندر اپنے آپ کو دبائے ہوئے پڑا ہے، ریت کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو دبا رکھا ہے، جسم چھپا رکھا ہے اس نے۔ کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اور مجھے بھی کچھ دے دے، میں جو آخر اتنا کپڑے پہننے سے بھی آ رہی ہوں، یہاں پڑا ہوں اپنے آپ کو ریت میں چھپا کے، کوئی مہربانی کرے مالک مجھے بھی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مہربانی کر، اس کو عطا فرما دے، وہ بیچارہ کپڑے پہننے سے بھی آ رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ تو ریت میں اپنے آپ کو دبا کے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے جہاں جسے رکھا ہے نا صحیح رکھا ہے، جہاں جسے رکھا ہے نا صحیح رکھا ہے، عرض گزار ہو مولا مہربانی فرما کچھ دے دے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ٹائم لگا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہے، جب وہاں سے واپس آئے دیکھا بہت بڑا رش لگا ہوا ہے، بندے ایک بندے کو پکڑ کے لوگ ٹھکائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، بہت بے تحاشا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے کہ یہ کیا ہوا؟ ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ بندہ بالکل ننگا تڑنگا تھا کچھ دن پہلے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے، اچانک اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا، جیسے مال آیا اس کے پاس اس نے شراب خریدی ہے، شراب لے کے آئے، شراب اس نے پی لی، شراب پینے کے بعد ایک لڑکی کو پکڑا، اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، لڑکی نے شور ڈالا تو لڑکی کو پکڑ کے قتل کر دیا، اس لیے پکڑا ہوا ہے۔ جب نہیں تھا کچھ تو رب کے نبی کی طرف بھی توجہ تھی، رب کی طرف بھی توجہ تھی، جیسے پیسے آئے ہیں تو کدھر گیا وہ؟ یہ چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ پوری آیا مبارکہ اور اس کی اگلی پچھلی آیات کریمہ اسی مضمون کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ نعمت ملنے پر نعمت کی قدر نہ کرنا، نعمت کے سامنے اکڑ جانا، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہلکا جاننا، رب تعالیٰ کے نبی کے حکم کو ہلکا جاننا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اکبر، یہ دیکھیں جی آگے دیکھیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت تک کسی قوم کا حال نہیں بدلتا، نعمت نہیں بدلتا ان کی، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں، ہیں جی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، ہمارا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی اندھا جو ہے نا وہ لاٹھی اسے پتہ نہیں ہوتا کہاں پڑ رہی لاٹھی، ایسے مارتا جا رہا ہے۔ نہ، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جس سے اس نے نعمت لی ہے وہ بھی اپنے علم اور سمع کی بنا پر لی ہے، وہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قضا بآل فرعون والذین من قبلہم، میں ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو فرعونیوں کا اور اس کے پہلے لوگوں کا تھا۔ یہ دیکھیں نا پچھلی آیت مبارکہ، آج نمبر 52 دیکھیں، قضا بآل فرعون والذین من قبلہم، یہاں پہ بھی قضا بآل فرعون والذین من قبلہم، بات ایک ہی ہے لیکن وہاں پہ یہاں پہ فرق ہے۔ وہاں آیا مبارکہ کا نزول کس لیے؟ میں کذبوا بآیات اللہ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو کے ساتھ کفر کیا انہوں نے، اللہ کی آیتوں کو انکار کیا انہوں نے۔ اور یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں تغییر نعمت، اللہ نے فرعونیوں کو بھی نعمت دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمت کا انکار کیا۔ ہر طرح کی فراوانی تھی مصر میں، نہریں جاری تھی، باغات تھے، پھل تھے، ہر طرح کی شے میسر تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا کہا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، واغرقنا علی فرعون، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، یہ سارے لوگ ظالم تھے، یہ سارے لوگ ہی ظالم تھے۔ آگے دیکھیں جی، مشرکین مکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، انہوں نے قدر نہیں کی، قرآن دیا قدر نہیں کی، اکڑ گئے قرآن کے سامنے، حبیب رحمان کے سامنے اکڑ گئے، اور فرعونی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اکڑ گئے، رب تعالیٰ کی کتاب تورات کے سامنے اکڑ گئے، یعنی اس کی تعلیمات کے سامنے اکڑ گئے، رب تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ٹکر لے لی انہوں نے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان سب کے بارے میں؟ اور آج بھی پوری دنیا میں قیامت تک جو بھی بندہ نعمت ملنے کے بعد رب تعالیٰ کے سامنے اکڑ جائے، رب کے دین کے سامنے اکڑ جائے، رب تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری شروع کر دے، رب کے احکامات کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، میں بے شک یہ لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہاں، میں کہ الذین کفروا، جو کافر ہوئے ہیں، ہم لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں۔ یار وہ تو کافر تھے، رب تعالیٰ کے دین کو انہوں نے ہلکا سمجھا، رب تعالیٰ کے احکامات کو ہلکا سمجھا۔ وہ تو مسلمان تھا، تیری تو بیوی پردہ کرتی تھی، تیری بہن پردہ کرتی تھی، تیری ماں پردہ کرتی تھی، 4 پیسے آنے پر ان کے پردے کیوں اتر گئے؟ ان کے سر کیوں ننگے ہو گئے؟ وہ کیوں جناب ڈولے نکال کے باہر آ رہی ہیں لوگوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے؟ اچھا ایک بات اور دیکھے ذرا، شادی کیوں ہوتی ہے؟ شادی کیوں کرتے ہیں، نکاح کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا تاکہ عزت بچ جائے، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی، دونوں کسی غلط کام میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کرتے ہیں نکاح، اس لیے کرتے ہیں نا عزت بچ جائے۔ اچھا عزت بچا، ایک لڑکی اور لڑکے کی عزت بچانے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب نکاح عزت ایک لڑکی اور لڑکے کی عزت بچانے کے لیے نکاح کا پروگرام رکھا جائے، اور وہ بھی شادی حال میں، وہاں پہ 500 عورتیں آدھے لباس میں جا کے اپنی عزت دکھا کے آ جائیں، جس مقصد کے لیے نکاح ہو رہا تھا عزت بچ جائے، ایک کی بچانے کے لیے 600 کی 400 کی 500 کی دکھا کے آ گئے واپس۔ جی انہوں نے جناب پف بنائے ہوئے ہیں، ڈولے نکالے ہوئے ہیں، عورتوں جناب ایسے گزر رہی جیسے جناب سلطان راہی صاحب آ رہے ہیں، حاجی سلطان راہی آ رہے ہیں۔ اس کا اپنا شوہر جو ہے وہ بیچارہ کہہ بھی دے حاجن ذرا قابو ہو کے، انہیں بھی نہ پھنڈ، انہیں بھی نہ پھونک بھریجے تیرے کے بعد میں ذلیل ہوں، آگے سے اسے بھی کہہ دے شٹ اپ، چپ بھائی تم نہیں بولنا اب۔ کیا یار یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بھی مسلمانوں کی شادی ہے یار، سمجھ نہیں آتی یہ بھی مسلمانوں کی شادی ہے۔ کیا کرے بندہ، کیسے کس منہ سے بندہ جائے اور کس منہ سے وہاں سے آئے یار۔ اور اوپر سے غیرت سب کی مری ہوتی ہے، اتنے اتنے کیمرے والے جناب وہ جا کے بیٹی کو کہہ رہے ہیں جناب ہاں بھی ایسے پوز بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، اور صاحب سارے کھڑے ہوئے، حاجی نمازی ہیں سارے، جناب قادری نقش بندی چشتی سہروردی سارے کے سارے کھڑے ہوئے، حاجی صاحب ایسے جناب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا واہ یار ہماری بیٹی نے تو پوز بنا کے دھون ہی نکال دیا سب کا۔ کیا یار عزت رہ گئی، غیرت مر گئی اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔
سچی بات ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ، آپ کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا کلثوم بی بی، اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ ایک دن گھر آیا، کھانا رکھا ہے سامنے، بیٹی نہیں ہے۔ نے کہا بیٹا آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ ماں نے کہا آج کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گی۔ نے کہا کیوں؟ میں کہا وہ بالغہ ہو گئی، اب وہ بالغہ ہو گئی۔ کہاں یہ احتیاط اور کہاں یہ ہمارا حال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، میں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی۔ ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر، وہ کیا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے ہمارے، ان کے ساتھ کتے ہوتے تھے، لیکن خود انہوں نے بھی بتایا یہ حقیقت میں کتے نہیں ہیں، کتوں کی صورت میں ہوتے ہیں، ہوتے جن تھے۔ ہوتے کیا تھے؟ جن ہوتے تھے۔ وہ جب مسجد میں جاتے تو وہ بھی ساتھ جاتے۔ تو اس وقت کا جو جج تھا نا، وہ آیا، وہ آگے کہنے لگا حضرت آپ کتے لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یار یہ مسجد میں آنے کے مستحق ہیں، تو مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے وہ جج کہنے لگا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ کتے جو ہے نا رشوت کھاتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور گڑبڑ کرتے ہیں، عہدہ قضاء کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ حرام خوری سے بھی بچتے ہیں، حرام کاری سے بھی بچتے ہیں، اس لیے یہ مستحق آنے کے، تو مستحق نہیں ہے مسجد میں آنے کا، تو پہلے اپنے آپ کو پاک کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں یار وہ ہمارا حال تھا، اور کہاں آج ہم کس جگہ پہ گرے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں گرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک جانوروں سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔